ہمیں جو چیزیں سیکھنی ہیں، کیا آپ لوگ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے اس کام میں؟ توحید سکھاتے ہیں لوگوں کو، شرک سے بچاتے ہیں، نہ کر یار یہ جادو ٹونے کے پاس، نہ کر یہ تعویذ دھاگے کے پاس، نہ کر ادھر ماتھا ٹیک رہے ہو، ادھر اس کو اپنا لائف ٹائم کلائنٹ بنے ہوئے ہو، اس کو سمجھ رہے ہو کہ اس نے مجھے فکس کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آج آپ نے نہیں پڑھ لی کہ دعا کے ساتھ اس کو بھی، اپنے لیے بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں؟ بی بی عائشہ کو نہیں کہہ رہے تھے؟ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک میں پڑھی دعا دعائیں، بہت زیادہ دعائیں کی انبیاء کی۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں نہیں بتا دی؟ انبیاء جب پھنستے تھے تو مشکلوں میں، جب تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو لوگ دعا کر دیں، اور میرا وہ جو ہے وہ جعلی بندہ وہ خود ہی فکس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ لوگ کو توحید لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور شرک سے بچا رہے ہیں، ان کے عقیدے درست کر رہے ہیں، ان کو دعائیں سکھا رہے ہیں، ذکر اذکار دن رات کا سکھا رہے ہیں، یا قرآن سکھا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ایک راکی بندہ کیا کرتا ہے؟ ان کے وہ پروفیشنل راکی کی، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، میں گھر کی کہہ رہا ہوں۔ ایک ہسبینڈ ہے یا ایک والد ہے اپنے، یا ایک والدہ ہے، وہ اپنے بچوں پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ وہ رکھیا کر، ایک بندے کو لگا دیا آپ بکرا، سورۃ بکرا 3 دن میں ختم۔ سورۃ بکرا میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ الف لام میم کی حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا کہ الف اور لام اور میم 10 اور 10 تو منیمم ہے۔ کتنی دفعہ ایک بندہ سورۃ بقرہ، وہ تو سمجھ رہا ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہے، اتنا لمبا مجھے وہ مل گیا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ کتنی، کبھی آپ نے کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھنا نا کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک بقرہ پڑھ رہے ہیں تو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو توحید سکھانا شروع کر دیتے ہو۔ ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، عام سوال ہے۔ میں نے یوسف علیہ السلام کا، میں نے آپ کو شاید نکالے ہوئے ہیں، میں نے یوسف علیہ السلام کا کیا آپ کو نہیں بتایا تھا؟ 37 سے 42 ہے، یہ ہمیں پڑھنی ہے، کوئی بھی میری بیٹی پڑھ دے۔ میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 36 سے پڑھیے گا، 36 سے، ایک میرے پاس نہیں ہے لیکن اس سے پڑھیے گا۔ یہ میں پہلے سے اس کا کانٹینٹ بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہیں اور جیل میں بادشاہ کو خواب آئی، کافی سال بیت گئے ابھی، اور بادشاہ کو ان کی جو خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے وزیروں کو بھی ہلکان کر دیا، کسی کو سمجھ نہیں۔ اب ایک بندہ، وہ یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ اس نے قید کاٹی ہوئی تھی، وہ ان کو پتا تھا کہ وہ بندہ تعبیر بتاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بادشاہ کو کہ مجھے چھوڑو اس بندے کے پاس، میں جاتا ہوں اور میں تعبیر لے کے آتا ہوں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں میرے دوست یوسف کہاں پہ ہو؟ اور سوری، یہ والی دوسری ہے، یہ وہ ہے جو دو اسی میں سے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، انہی دو میں سے ایک، پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں قیدی تھے، اور دو آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایک خواب آئی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو وہ پھر ان کو تعبیر بتائیں گے۔ تو یہاں سے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز کی توجہ دلانی ہے۔ جی میرا بیٹا پڑھ لے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یہ اس کا ترجمہ ہے دونوں کا آپ کے پاس؟ یہ 36 سے لے کے all the way 42 تک آپ پڑھ دیں۔ اوکے، ایک سیکنڈ، سوری۔
آپ صحیح پڑھ رہی تھی 36 کی. میں وہ میرے پاس آیات پوری کمپلیٹ نہیں اوپن، اس وجہ سے 1 منٹ بس. مجھے مل گئی ہے، اگر ٹائم کے حساب سے آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. کوئی بھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 36 سے ہے، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا ہولڈ مذہب کیجیے گا چھوڑے ہوئے ہوں. یہاں پہ ہولڈ جی کیجیے گا، آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یہیں سے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سب لوگ کہ ان کو تو تعبیر چاہیے، اور یہ ان کو یوسف علیہ السلام ابھی دیکھیے کہ کوئی اور چیزیں بتا رہی ہیں. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں. یعنی کہ ان کو سوال کیا تھا، آپ ایسا لگے گا کہ وہ مشرق کا، اور جواب وہ دے رہے ہیں مغرب کا. اب دوبارہ سے یہ والی ترجمہ پڑھیے گا. دوبارہ سے 37 آیت. ہاں جی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ابھی. اس کا مطلب سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو ٹائم لائن بتا دی. ان کو تسلی ہو گئی کہ لنچ ٹائم سے پہلے آپ کو میں جواب دے دوں گا. دوسری چیز، انہوں نے ابھی بتائی نہیں ہے بات، صرف ٹائم لائن دی ہے، لیکن وہ جواب بتانے سے پہلے وہ دوسری چیزیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ یہ بتا رہے ہیں ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں، اور اپنا ایک خاص نالج جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کی باتیں بتا رہے ہیں. اگلی آیت پہلے عربی پڑھ لیے اور پھر ترجمہ پڑھ لیں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمیں شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اچھا ہولڈ کیجیے گا. اس کا مطلب ابھی بھی جواب نہیں دیا انہوں نے. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے پوری لینیج بتا رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام، اپنے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں، انبیاء کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ شرک والی باتیں کہ ان سے کیسے دور جانا ہے، اور اس کے بعد فضل کیا ہوتا ہے، اللہ کا خاص فضل کن لوگوں پہ ہوتا ہے، اور ناشکری والی جو چیز ہے اس کو انلائٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی جواب وہ والا نہیں ملا. جی نیکسٹ. یا صاحبی السجن یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک اللہ یکتا و غالب. اچھا ابھی بھی جواب تو نہیں مل رہا. ابھی وہ اللہ کے اسماء حسنہ کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو اصل میں بڑا رب زبردست طاقتور ہے اس کے پیچھے پڑے، بجائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہمارے جو کانٹینٹس ہیں ہم اس کو کہیں گے ادھر ادھر جانے سے ایک اللہ، ایک تعویذ، دوسرا ایک اللہ. اس کا مطلب یہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ان کی خواب کا، تعبیر کا کوئی بات نہیں ہو رہی. آگے پڑھیں.
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند یعنی دلیل نازل نہیں کی. سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا، اس میں اتنی اللہ کی باتیں ہمیں مل گئی ہیں لیکن اس میں وہ تعبیر ابھی بھی نہیں مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ اتنی جو ساری وہ آپ لیجسلیشن کہہ لو، آپ انسٹرکشنز کہہ لو، آپ اب اتنی چیزیں مل رہی ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا. نیکسٹ. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے آخر میں جا کے اور چھوٹا سا جواب تھا لیکن اتنی دوسری چیزیں، وہ جو توحید کی اور جو اپنی لینیج کی اور جو انبیاء کی اور شرک کی، یہ ساری چیزیں پھر یہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹو دی پوائنٹ کیوں نہیں جواب دیا؟ آپ ابھی کوسچننگ کر رہے ہیں یعنی آنسر کریں ابھی؟ ہاں جی، لیکن آپ ابھی ٹھہرے، کوئی اور پہلے بتائے مجھے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا وہ جواب ہے لیکن اس میں آخر میں جواب دے رہے ہیں جو اصل میں سوال تھا تعبیر کا. لیکن یہ کیا ہے کہ دوسری چیزیں بیچ میں کیوں بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ تبلیغ کے لیے. تھینک یو. جب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو تو آپ لوگ ان چیزوں کو کبھی غور سے دیکھتے ہو کہ یہ جواب کیسے چل رہے ہیں، سوال کیا ہو رہے ہیں؟ ہے نا کتنی عجیب بات کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کس طرح اپرچونٹی گین کرتے ہیں اپنی اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے. کون بتائے گا کہ میں پوائنٹ کیا یہاں پہ آپ لوگ کو یہ ڈسکشن کر کیوں رہا ہوں؟ کوئی میری ہیلپ کرے. آپ لوگ کے لیے کیوں ضروری ہے اتنا میں ایمفسائز کر رہا ہوں اس چیز کو؟ السلام علیکم. السلام. جی سسٹر. یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے انہیں پہلے دیکھے سارا کچھ بتایا جو اس ٹائم کے حالات تھے اور جو کچھ اس ٹائم کے لوگ کر رہے تھے کہ اللہ پہ ان کا یقین نہیں تھا. توحید کی بات ہے، مین اس میں وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جسٹ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ کوئی ایک ماننا ہے، باقی سب کو نہیں ماننا. اور انہوں نے پھر بتایا بھی ہے کہ میں نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا. لوگ انہیں اچھا انسان سمجھتے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ میری قوم باقی لوگوں معبودوں کی کو مانتے تھے اور میں ایک اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے پہلے ان کو موٹیویٹ کیا، انہیں کچھ باتوں سے انہیں یعنی کہہ لیں پروف دیے انہیں تاکہ وہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر وہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھانے کے لیے اتنی لمبی ڈیٹیلز بتائی ہیں. اوکے، تھینک یو. اینی ون ایلس؟ میں آپ لوگ کو سوال یہ میں آپ لوگ کو یہ یا یوسف علیہ السلام نے یہ ایسے کیوں کیا کہ یہ والا سوال تھا اور آخر میں جواب دے رہے ہیں اور باقی کوئی اور چیزیں بتا رہے ہیں، یا اس کو ایسے سمجھ لیں کہ میں آپ کو
کیوں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیا پوائنٹ ہے اس میں؟ نائنٹی پرسینٹ تو میں نے بتا دیا آلریڈی, 10% ہی رہ گیا. اچھا دیکھیں, کل کو آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں, جو آئیں گے, تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کو, صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے ہسبینڈ وائف کا, یا یہ مسئلہ ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا, یا جن ہے, یا یہ ہے وہ نہیں. آپ کے پاس وہ آئے, آپ کے اوپر اعتماد کر کے آئے ہیں, آپ ان کو شرک سے بچاؤ گے, آپ ان کو توحید کی باتیں بتاؤ گے, آپ ان کو حق کی بات بتاؤ گے, تاکہ ان کی الٹیمیٹ جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں وہ اثر انداز نہ ہوں, کہ وہ جہنم سے بچ سکیں, جنت میں جا سکیں. آپ نے ان کو, آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے. نہیں تو لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, کوئی اللہ کی بات کیسے سنائے, وہ آگے سے نکل جاتا ہے بندہ. وہ ایک بندہ آپ ہی کے پاس آ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہوگا جو آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ان کو کسی نے ریفر کیا ہوگا, تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یا ان کو کچھ قرآن کا علم ہے, یا ان کو شاید کوئی ذکر اذکار بتائیں گے, یا کچھ بھی. تو جب آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اتنی ونڈو ہے, تو کیا آپ اتنی نالائکی کرو گے یا اتنی کنجوسی کرو گے کہ آپ صرف کہو گے جاؤ 3 کل پڑھو تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے, جان چھوڑو؟ ایسے تو نہیں ہوگا. اب اس کو, ظاہری بات ہے, ہمیں اس کے بات کرنے سے ہمیں اس کا پہلے تو اس کے حالات پتہ کرنے ہوں گے, اور اس کے بعد ہمیں اس کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ نے حجاب کیوں پہننا ہے, آپ نے یہ تعویذ کیوں چھوڑنے ہیں, آپ نے نمازیں کیوں پڑھنی ہیں, آپ نے ساری, اس کو اللہ کا راستہ دکھاؤ گے. تو یہ جو چیز میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں, جو ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ یہ جہاد ہے, جب شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور یہ بندہ اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہے ہر بندے کو, تو وہ تو آپ کو نقصان پہنچائے گا. لیکن آپ جو اپرچونٹی گین کر رہے ہو ان لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانے کے لیے, اس سے بڑا ان کی دعوت کا بھی کام کر رہے ہو, آپ لوگوں کے خاندان میں طلاق بھی بچا رہے ہو, آپ لوگوں کا پیسہ بھی بچا رہے ہو, آپ لوگوں کو شرک سے بھی بچا رہے ہو, آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچا رہے ہو, آپ لوگوں کو ہاسپٹل سے بھی بچا رہے ہو, آپ لوگوں کے اندر جو فتنے پھیل رہے ہیں کہ پھپھی نے کر دیا اور چچی نے جادو, وہ بھی آپ بچا. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. کتنے لوگ ڈر جاتے ہیں, وہ اس کام میں بھی نہیں آتے. آپ کتنے بہادر لوگ ہو, اور اللہ نے آپ کو یہ اپرچونٹی آلریڈی دے چکا ہے. اگر اللہ, تو کیا آپ اس سے چمٹ جاؤ گے کہ بس آپ نے سیکھ لیا, بھاڑ میں جائے, ابھی کون کسی کی اتنا کون ٹائم. ایسا اتنا سیلفش کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جو 70,000 جو حدیث آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے, وہ اللہ کا الیس اللہ بأحکم الحاکمین, اللہ کے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا میں ہی سب سے بڑا عدل کرنے والا نہیں ہوں, حاکم نہیں ہوں؟ اس کا مطلب جو یہ ہے کہ جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رقیہ نہ کرنے والا وہ چلا جائے گا, مطلب رقیہ نہ مانگنے والا وہ چلا جائے گا, تو آسان سی بات ہے. اتنی آسان جنت مل رہی ہے لوگوں کو, تو بڑی نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں, بڑے زکاتیں خیراتیں. یہ بندہ تو صرف کیا اس واٹس ایپ بگ ڈیل, واٹس ایپ بگ ڈیل, وہ تو رقیہ ہی نہیں مانگ رہا نا. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ لائکلی کون لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں مانگ رہے ہیں, وہ آپ ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنا اہم اور بڑا کام ہے جو لوگوں کی عزت بچا رہا ہے؟ جی جی. آپ لوگ اسپیشل لوگ ہو جو بھی یہ, لیکن اگر اچھا